ماشاءاللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ملک ہندوستان ہی نہیں، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ اس وقت بڑا بدترین دور چل رہا ہے، دنیا ایک بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ مفتی اعظم مدھیہ پردیش مفتی عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک موقع پر فرمانے لگے، میں بھی وہیں موجود تھا، اپنے خطاب کے دوران فرمایا، اے ملک ہندوستان کے مسلمانوں، اس وقت تمہارا ملک بہت بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اس وقت ضرورت ہے تمہیں اس بات کی، تم اپنے روٹھے رب کو مناؤ، تم اپنے روٹھے رب کو مناؤ، ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے۔ ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب نبی کے نام لیوا ہیں، ہم سب نبی کے غلام ہیں۔ اپنے آپ کو ہم ٹٹولے تو صحیح، کہاں دنیا جا رہی ہے؟ اصلاح معاشرہ کے جلسے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ علماء اسلام اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے درمیان صرف ایک پیغام لے کر کے آتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتانا، یہ جلسہ پورے طور پر عشاء کے بعد سے شروع ہے، بلکہ عشاء سے قبل بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس جلسے میں کوئی راجنیت کی بات کی گئی، کوئی پولیٹیکل بات کی گئی، کوئی پورے طور پر دنیا کی بات کی گئی؟ نہیں، ان جلسوں کے اندر پورے طور پر دین کی بات کی جاتی ہے، ان جلسوں کے اندر بتایا جاتا ہے، اے ملک ہندوستان کے نوجوان، دیکھ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو کون سا پیغام دیا تھا؟ وہ پیغام جو آج سے 1493 سال پہلے مدینے والے رسول نے ملک ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا کے انسانوں کو دیا تھا، وہ پیغام آج کا مسلمان بھول چکا ہے۔ رسول پاک کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے؟ نبی کے آنے سے پہلے دنیا کس دور سے گزر رہی تھی؟ ارے اتنا بگڑا ہوا ماحول تھا کہ وہ کعبہ رسول پاک کی آمد سے قبل وہی خانہ کعبہ کے اندر پورے طور پر ننگی عورتیں طواف کیا کرتی تھی۔ رسول پاک کی آمد سے پہلے وہی خانہ کعبہ کے اندر پورے طور پر لوگ کھڑے ہو کر کے شراب پیا کرتے تھے۔ رسول پاک کے آنے سے پہلے وہی خانہ کعبہ کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتا تھا۔ دنیا پورے طور پر ظلم اور بربریت کے دور میں پھنس چکی تھی۔ دنیا ایک ہادی کی تلاش میں تھی، دنیا ایک رہبر کی تلاش میں تھی، دنیا ایک رہنما کی تلاش میں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دھرتی سے گئے ہوئے 600 سال کا طویل ترین عرصہ گزر چکا تھا۔ ملا علی قاری نے لکھا، بحر الرائق نے لکھا، علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ رسول پاک کی آمد سے پہلے 600 سال پہلے اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کو پورے طور پر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ دنیا ایک ہادی کی تلاش میں تھی۔ رب الجلال نے کرم کیا، اور کس مہینے میں کرم کیا؟ اگلا مہینہ وہی آنے والا ہے، اپریل کا مہینہ، 22 اپریل 531 جب میرے نبی دنیا میں آئے، کیسا ماحول تھا؟ لوگ زندہ اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں ان بچیوں کو زندہ کروں گا اور پوچھوں گا ان سے بتاؤ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ اتنا بگڑا ہوا ماحول، لیکن جب وہ نبی آ گیا، وہ رحمت عالم آ گیا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنے نبی آئے ہیں وہ رسول اللہ ہے یا نبی اللہ ہے، لیکن میرا نبی رسول اللہ بھی ہے، نبی اللہ بھی ہے، اور حبیب اللہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، حبیب اللہ بھی ہے۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جس سے بہت زیادہ پیار ہو، بہت زیادہ جس سے محبت ہو، جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کے بارے میں ایسے ایسے القاب کہے جائیں پورے طور پر کہ لغت کے سارے القاب ختم ہو جائیں، لیکن اس کی تعریف بیان نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں حبیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب انت حبیب اللہ، تو میرا محبوب۔
اس کی شان کو ہم اور آپ کہاں جان سکتے ہیں جس کی تعریف اور توصیف خود قرآن کریم میں رب الجلال کرتے ہوئے نہیں تھکتا ہے۔ نئے نئے القابات سے میرے محبوب کو پکارا گیا، کہیں یاسین کہا گیا، کہیں طٰہٰ کہا گیا، کہیں مزمل کہا گیا، کہیں مدثر کہا گیا، کہیں داعی الی اللہ کہا گیا، کہیں سراج منیر کہا گیا۔ ارے نئے نئے القاب پورے طور پر اللہ نے اپنے محبوب کو دیے۔ 450 سے زائد میں نے اپنے نبی کے نام کتب روایات کے اندر پڑھے ہوئے۔ کتنا پیارا ہوگا محبوب، کتنا پیار آیا ہوگا، کس شان سے دنیا میں آیا ہے، دنیا میں کس شان سے آیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، جب نہیں تھا دنیا میں اندھیرا تھا، جب آ گیا تو اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں جس دن میرا محبوب میرے گھر میں آ رہا تھا، میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلایا جا سکے۔ میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں جس گھر میں آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو اس گھر میں موم بتیوں اور اگربتیوں کا کیا کام۔ کس شان سے میرا نبی آیا۔ علامہ ذکی کیفی نے، اشفاق صاحب، علامہ ذکی کیفی نے قلم اٹھایا، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند دل بند ہیں۔ علامہ ذکی کیفی ربیع الاول کا منظر بیان فرما رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ میرا نبی جب آیا تو کیا ہوا؟ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کی رخ پر بکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی۔ دستو جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، دستو جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے، اور برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کمو چومنے لگے، آپس میں ایک ایک کمو چومنے لگے۔ تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے۔ بادل 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 فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کی سید کونین آ گئے۔ بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کی سید کونین آ گئے۔ ہائے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، وہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا نور والا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی کی مثال میں کس چیز سے دوں۔ ہائے ہائے قلم عاجز رہ جاتا ہے، زبان کند ہو جاتی ہے، الفاظ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، ہاں ہاں جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسے وہ کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے۔ وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلا، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلا، جس پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جسم، خاروس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ ہاں ہاں اس کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے، کتنے شان والا۔ مسلمانوں یہ ہے تمہارا نبی، مسلمانوں یہ ہادی رہبر، مسلمانوں یہ ہے پورے طور پر تمہارا رسول، جو ساری زندگی تمہارے لیے روتا رہا، تمہارے لیے کڑتا رہا، ساری زندگی امت امت کرتا رہا۔ ہاں ہاں کبھی پورے طور پر فاطمہ کے لیے نہیں مانگا، حسن کے لیے نہیں مانگا، حسین کے لیے نہیں مانگا، اور ام حبیبہ کے لیے نہیں مانگا، سودا کے لیے نہیں مانگا، جویریہ کے لیے نہیں مانگا، ماریا قبطیہ کے لیے نہیں مانگا، میمونہ کے لیے نہیں مانگا۔ یہ رسول پاک کی جنتی بیٹیوں اور بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہتے چلیے گا۔ میں عرض کر دوں آخری وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، 6 جون ہے، 632 عیسوی ہے، اما عائشہ کی گود ہے،
میرا نبی گود میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے. نبی نے ساری زندگی میں کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. نبی نے ساری زندگی کبھی ٹیک لگا کر پانی نہیں پیا. وہ کھانا وہ پانی وہ میرا محبوب پسند نہیں فرماتا تھا کہ جس رزق کو رب الجلال نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہو اس کو پیر پھیلا کے کھایا جائے, ٹیک لگا کے کھایا جائے. امام الانبیاء اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. آخری وقت ہے, میرے نبی نے ٹیک لگائی ہوئی ہے. اما عائشہ گواہ ہے, ہاں آتے فاطمہ الزہرا گواہ ہے. پڑھیے باب وفات النبی بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہم سب کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے, لب حرکت کر رہے تھے. میں نے جب کان لگایا تو آواز یہی آ رہی تھی, اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی, اے اللہ میری امت کو معاف فرما, میری امت کو معاف فرما, میری امت کو معاف فرما. مسلمانوں یہ ہے تمہارا نبی, یہ ہے تمہارا نبی, یہ ہے ہمارا نبی, یہ ہے محسن انسانیت جو ساری زندگی امت امت کرتا رہا. اور ہم ہیں امتی. نمازوں سے زندگیاں خالی ہو گئیں, زندگیوں میں نمازیں ختم ہو گئیں, جبکہ مدینے والے رسول نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ قرۃ عینی, نماز نہ پڑھنے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. ملک ہندوستان کے 95% مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی. اب میرے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا نبی مکرم بیٹھے ہوئے ہیں روضہ اطہر کے اندر اور رو رہے ہیں, آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے. صبح اٹھے ایک اللہ والے کے پاس گئے, کہا اللہ والے تعبیر بتا دیجئے, میں نے خواب میں اپنے محبوب کریم کو دیکھا ہے, خواب میں نبی کو دیکھا ہے, نبی آئے ہیں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں, آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے, آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے, تعبیر بتا دیجئے. اللہ والے نے فرمایا میرے نبی نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. ملک ہندوستان کے 95% مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی. میرا محبوب اپنے روضہ اطہر کے اندر رو رو کر کے آنکھیں سجائے بیٹھا ہے. مسلمانوں کہاں تک اس نبی کو پورے طور پر تکلیف دو گے, کہاں تک اس نبی کو رلاؤ گے؟ وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے روتا رہا, ساری زندگی تمہارے لیے کرتا رہا, ساری زندگی تمہارے لیے بلکتا رہا, اپنے روضہ اطہر کے اندر بھی تمہارے لیے بلک رہا ہے. اللہ کے لیے ایسا نہ کرو, نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو. ہاں یہاں جلسے کا پیغام یہی ہے, تم یہاں سے عہد کر کے جاؤ جتنی زندگی گزری سو گزری, انشاءاللہ آج کے بعد جو ہماری زندگی گزرے گی وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی. کہو انشاءاللہ, ہاں کہو انشاءاللہ. ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے. ہم پورے طور پر اپنی پیشانی کے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کریں گے, اپنے مدرسوں کو بچوں سے بھر دیں گے. اب ہم مدینے والے آقا کو کی آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. میرے بھائی میں سب آپ کا خیر خواہ ہوں. بڑی دور کا 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے دیار میں آیا ہوں صرف ایک پیغام لے کر کے. ابھی میں کل پوروانچل میں تھا, پوروانچل سے اپنے گھر لکھیم پور نہیں گیا ہوں. والدہ فون کر رہی ہے بیٹے کب آؤ گے؟ میں نے کہا امی جان ابھی نہیں آ پاؤں گا, ابھی میں بغری بنگال جا رہا ہوں, کل کو اڑیسہ پہنچنا ہے. ملک ہندوستان کے نوجوانوں کو پیغام دینا ہے, اے ملک ہندوستان کے نوجوانوں تم مدینے والے رسول کا سبق بھول چکے ہو. نوجوانوں تم میرے بھائی ہو, آؤ میں تمہیں بتاؤں. اس نبی نے فرمایا تھا اے نوجوانوں اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ, اے نوجوانوں اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ. شاب النشا فی عبادت اللہ, شاب النشا فی عبادت اللہ. رب الجلال کو نوجوانی کی عبادت بڑی پسند ہے, جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے. کیوں؟ یہ جوانی بگڑ شیطان کے سیزن کا زمانہ ہے, نہ یہ جوانی بگڑ جانے کا زمانہ ہے, یہ جوانی پورے طور پر بہک جانے کا زمانہ ہے. ایسے وقت میں اگر کوئی اللہ کا دیوانہ رسول پاک کا چاہنے والا اپنی جوانی کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر لگائے تو مدینے والے رسول کی زبانی رب الجلال نے آج سے 1493 سال پہلے اعلان کروا دیا تھا
शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अल्लाह उस नौजवान से इतना खुश होता है कि मैदान महशर वाला दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, रब्बुल जलाल इस नौजवान को बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देगा। नौजवानों, अपनी जवानियों पर तरस खाओ, अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। और एक बात मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ कि जो आदमी, जो बंदा जवानी में सुधरता है वही बुढ़ापे में भी सुधरता है। जो जवानी में नहीं सुधरा, बुढ़ापा उसका सुधरता नहीं है। बुढ़ापे में कोई सुधरता नहीं है, बल्कि बुढ़ापे में सुधरना ये उसकी मजबूरी होती है। अब कुछ करने के काबिल नहीं रहा, अब उससे कोई गुनाह हो नहीं पाते। अब जब कोई गुनाह करने के काबिल नहीं रहा, तब रब्बुल जलाल याद आ रहा है, तब मस्जिदें याद आ रही हैं। क्या अल्लाह को पता नहीं है? नौजवानों, क्या जरूरी है कि हम बूढ़े हो? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं। हाँ हाँ, जवानों को भी मौत आ रही है, बूढ़ों को भी मौत आ रही है, बच्चे भी दुनिया से जा रहे हैं। मैंने कई मर्तबा जवान बेटों की लाश को, जवान बेटों की मैयत को पूरे बाप के कंधों पर जाती हुई इन आंखों से देखा हुआ है। नौजवानों, हाँ हाँ, मोबाइल का जमाना है, नेट का जमाना है, कंप्यूटर सिस्टम आ गया है, टेक्नोलॉजी सिस्टम आ गया है। क्या मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक इसलिए लॉन्च किया था कि इसमें बदतरीन किस्म के मनाजिर पोस्ट किए जाए? नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप जैनकुम ने 2010 में इसलिए नहीं बनाया था कि इसके जरिए से गलत मैसेज सेंड किए जाए। नहीं नहीं नहीं, ग्राम बैन ने जो मोबाइल बना दिया इस वजह से नहीं कि इस पर हम पूरे तौर पर तफरीह करें, तमाशे करें। नहीं 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 नहीं, रब्बुल जलाल पकड़ कर लेगा, पूछ लेगा तुमसे। ऐ मुल्क हिंदुस्तान के नौजवानों, मैंने तुमको अक्ले सलीमा दी थी, बताओ उसका सही इस्तेमाल कितना किया है? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज मुल्क हिंदुस्तान का 95% नौजवान, अगर मैं कहूँ तो पूरे तौर पर गलत नहीं होगा, इसने अपने मोबाइल के साथ नेट को कनेक्ट कर रखा है, सोशल अकाउंट खोल रखा है। गर्मी का मौसम होता है तो छत के ऊपर, सर्दी का मौसम होता है तो लिहाज के अंदर, यह ख्याल करके कि अब्बा जान सो गए हैं, अम्मी जान सो गई है, बड़ी अम्मा सो गई है, हमारा नौजवान पूरे तौर पर बदतरीन किस्म के मनाजिर देख रहा होता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, तेरे बाप को पैदा करने वाला रब्बुल जलाल अभी भी जाग रहा होता है। लाता हदहु सिना, उस रब को ऊँघ नहीं आती, वला नौम, उसको नींद भी नहीं आती। तुम अब्बा से छुपा रहे हो, अल्लाह से कहां छुपा सकते हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सलमान कासमी, मुफ्ती सलमान कासमी, नारे तकबीर। अल्लाह से छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते। वो रब्बुल जलाल, वो रब्बुल जलाल। अबू जहल बैठा हुआ है, अंधेरी रात है, आ गया मोहम्मद जी, जी चचा फरमाए, अंधेरी रात है। हाँ हाँ, क्या इस अंधेरी रात में भी तेरा रब देख सकता है? क्या इस अंधेरी रात में भी तेरा रब मुझे देख सकता है? मेरे नबी खामोश हो गए। अल्लाह ने जिब्रील भेज दिया, जिब्रील भेज दिया। आए जिब्रील झा, मेरे महबूब को बता, ये कमबख्त अबू जहल कह रहा है अंधेरी रात में क्या तेरा रब देख सकता है? अरे इससे कहो जा करके, काली रात हो, काली रात हो, काला पहाड़ हो, काली रात में काले पहाड़ पर जो काली चेटी चलती है, तेरा रब उस चेटी को नहीं बल्कि उस चेटी के चलने से जो निशान पड़ रहा है, उस निशान को भी देख रहा होता है। अल्लाह की नजरों से हम छुप सकते हैं? नहीं छुप सकते। जिस ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल पूरे तौर पर यहाँ हमें और आपको देख रहा है, उसी ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल पूरे तौर पर आसमान के फरिश्तों को देख रहा है। जिस ताकत और कुव्वत के साथ रब्बुल जलाल लौहे महफूज में लिखी हुई तहरीर को पढ़ रहा है, उसी ताकत और कुव्वत के साथ पाताल के अंदर चलने वाली एक शार्क मछली के पूरे तौर पर चलने से जो निशान पड़ता है समंदर के अंदर, उसको भी देख रहा है। ये तुम्हारा, उसकी नजरों से बच सकते हो? नहीं बच सकते। उस अल्लाह से डरो
وہ اللہ بار بار اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے مسلمانوں نہیں، اے دنیا کے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے۔ کس رب سے ڈرو؟ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہاں ہاں، اس کی عدالت میں ایک دن تمہیں جانا ہے، چاہے جتنی بدماشیاں کر لو، چاہے جتنی شرابیں پی لو، چاہے جتنے تماشے کر لو، چاہے جتنی پورے طور پر کمینہ پن کر لو، ایک دن اس رب الجلال کی عدالت میں جانا ہے جس دن کوئی تمہارے کام نہیں آئے۔ اس دن سے ڈرو جس دن صرف اعمال کا سکہ چلتا ہے، نہ اس دن رشوت چلے گی، نہ اس دن پورے طور پر روپیہ پیسہ کام آئے گا، نہ دوست احباب کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مسلمانوں، صرف تمہارے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ اس دن سے ڈرو، اس رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ اس مدینے والے آقا کے بتائی ہوئی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو، نمازوں کی پابندی کرو۔ مجالس ابرار میں لکھا ہوا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، اس کو 2,88,00,000 دن جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کتنے دن؟ 2,88,00,000 دن۔ اور قیامت کا ایک دن کتنا بنا ہے؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن۔ مسلمانوں، ہم سے تو بنگال کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، میدان محشر کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ آج سورج 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے، اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ پھر میدان محشر کی گھبراہٹ ہوگی، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، ہم سے تو یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم میدان محشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ رب الجلال کے محبوب نے فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جس نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی، جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، نبی کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا ہوگا، اس کا یہ 50,000 سال کا دن آدھے گھنٹے کی طرح گزر جائے گا۔ اپنی زندگیوں میں دین کو لاؤ، اپنے چہروں کو نبی کے چہروں کی طرح بناؤ، اللہ کو اچھے لگو گے، اللہ کو اچھے لگو گے، اللہ کو اچھے۔ نقل کر کے لوگ پاس ہوتے نہیں پاس ہوتے، نقل مار کے لوگ پاس ہوتے نہیں پاس ہوتے۔ آپ بھی محبوب اپنے آقا کی نقل کر لو، اللہ کو پیارے لگو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، تو موسیٰ کلیم اللہ سے جادوگروں نے مقابلہ کرنے سے پہلے کہا۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، ہاں کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک سوال کے جواب میں اس بات کو تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ موسیٰ کلیم اللہ سے ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ یا تو تم میرے جیسا لباس پہن لو یا میں تمہارے جیسا لباس پہن لوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تم ہی میرا جیسا لباس پہن لو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، کوہ طور پر گئے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ وہ جادوگر مجھ سے مقابلہ کرنے آئے تھے، تو نے انہیں ہدایت کیوں دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری وضع بنا کے آئے تھے، تیرے جیسا لباس پہن کے آئے تھے، تیری نقل کر کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت دے دی۔ مسلمانوں تم بھی نبی کی نقل کرو، اللہ تمہیں بھی پاس کر دے گا۔ نقل کر کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں، تم بھی نبی کی نقل کرو، اللہ کو اچھے لگو گے، اللہ کو تم پر پیار آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ رب الجلال برکتوں کا نزول فرمائے گا، زندگیوں میں برکت ہوگی، گھروں میں بھی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر دلوا دے گا، میدان محشر کی گھبراہٹ سے بچا لے گا، حسین جنت دے دے گا۔ مسلمانوں جس کو جنت مل گئی اسے دنیا میں اسے سمجھ لیجئے کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ہاں نوجوانوں اپنی ماں کی خدمت کرو، اس مدینے والے رسول نے فرمایا اے نوجوانوں اپنی ماں کو ناراض نہ کرنا۔ گھروں میں ہمارے نوجوان پورے طور پر مائیں رسوا کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی ہے بتا دیجئے۔ فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ مسلمانوں آپ ایمانداری سے بتانا کیا ہماری مائیں ذلیل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟
ذلیل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ وہ ماں جس نے 9 ماہ ہمیں پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں ہمیں پلایا، وہ ماں جو بچپن میں ہماری قناعت صاف کرتی تھی، وہ ماں اب جب وہ بوڑھی ہو گئی، جب اس کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اسے دھکے دے رہے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ارے اگر جنت الفردوس میں تجھے جگہ ملے گی وہ بھی تجھے ماں کے قدموں کے صدقے ملے گی، وہاں بھی تو ماں کے قدموں تلے رہے گا۔ اے ملک ہندوستان جوان اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر لے، رب ذوالجلال کو پیار آئے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ جنت میں جو تیرا ساتھی ہوگا وہ ایک گوشت بیچنے والا ہے، اس کے گوشت کی دکان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میرا ساتھی اور گوشت بیچنے والا؟ فرمایا ہاں میری مرضی، جس کو چاہوں اس کو تیرا ساتھی بنا دوں۔ کہنے لگے اے اللہ اس کو وہ رہتا کہاں ہے، اس کا پتہ دے دیجئے، ایڈریس دے دیجئے، میں ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، نام کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے؟ رب ذوالجلال نے بتا دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ گئے، کیا دیکھا؟ ایک گوشت کی دکان ہے، نوجوان بیٹھا ہوا ہے، نوجوان اس پر بیٹھا ہوا ہے، گوشت کاٹ کاٹ کر کے تھیلی میں بھر بھر کے بیچ رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، کوئی ورد نہیں کر رہا ہے، بڑا حیران پریشان کہ اس کو اللہ تعالیٰ میرا ساتھی بنائے گا، راز کیا ہے؟ شام ہوئی یہ چلنے لگا، نوجوان چلنے لگا۔ جب یہ چلنے لگا موسیٰ کلیم اللہ بھی پیچھے چلنے لگے۔ اس نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہا اگر آپ کی اجازت ہو میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں اجازت ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلے گئے ساتھ میں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، ایک پورے طور بیوی بھی موجود ہے، اس کی بیٹی بھی موجود ہے، اس کی بہنیں بھی موجود ہیں۔ ہاں علامہ جریر ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ طبقات ابن سعد میں امام محمد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1200 سال پہلے اپنی کتاب طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنے نہیں جاتا ہے، بچوں سے نہیں ملتا ہے، بچیوں سے نہیں ملتا ہے، بہنوں سے نہیں ملتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کوٹری کی طرف جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہاں ایک پورے طور پر چارپائی پڑی ہوئی ہے جس پر ایک کمزور سی جان لیٹی ہوئی ہے، ایک بوڑھی اس کی بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے۔ گیا جا کر کے سلام کیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب ملا لڑکھڑاتے ہوئی زبان میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت پوچھا کیسے ہیں آپ؟ جی بیٹے ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان کچن کی طرف جاتا ہے رسوئی گھر کی طرف، جاتا ہے باورچی خانے کی طرف، جا کر کے اپنے ہاتھوں سے گوشت کی جو لایا تھا پورا طور پر تھیلے سے نکالتا ہے اور ہانڈی میں پتیلی میں ڈالتا ہے، اس کا سالن تیار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹی گونتا ہے، وہ پورے طور پر روٹی آٹا گونتا ہے، روٹیاں بناتا ہے، روٹیاں بنا کے سالن بنا کے دسترخوان پر سمیٹ کر کے سجا کر کے پھر اسی کمرے میں آتا ہے۔ دیکھیے اتنا وقت ہو گیا، اپنی بیوی سے نہیں ملنے جاتا ہے، اپنی بچوں سے نہیں ملنے جاتا ہے، اسی کمرے میں چلا جاتا ہے جس میں بوڑھی ماں لیٹی ہوئی تھی، جا کر کے اپنی ماں کو اٹھاتا ہے اور اپنے سینے کو کرسی بنا لیتا ہے، کیک بنا کر کے بٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے باریک ٹکڑے کاٹ کر کے اپنی ماں کے منہ میں رکھتا چلا جا رہا ہے، کھلاتا جا رہا ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، اماں کہنے لگی بیٹا بس کر، اور وہ نوجوان کہنے لگا اماں تھوڑا اور کھا لیجئے۔ ہاں موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں ماں اور بیٹے کی والہانہ محبت، آنکھوں سے اشک بھی طاری ہے، آنسو بھی بہ رہے ہیں، ماں اور بیٹی کی محبت دیکھ رہے ہیں۔ بڑھیا کھاتی چلی جا رہی ہے، بالآخر اس بوڑھی ماں نے کہا بیٹا اب بس کر، اب کھایا نہیں جاتا، اب بس کر۔ اس نوجوان نے اپنی ماں کو لٹا دیا۔ جب وہ کمزور جان لیٹتی ہے اپنے دامن سے، اپنے کرتے کے دامن سے اپنی ماں کے منہ کو صاف کرتا ہے، گندگی کو صاف کرتا ہے، ماں کو پورے طور پر صاف کرنے کے بعد پھر لٹا دیتا ہے اور کھڑا ہو
जाता है और फिर पैरों की तरफ आता है, पैर दबाने लगता है तो बुढ़िया इशारे से मना करती है, बेटा तू थका हुआ आया है, सारा दिन दुकान पे रहा है, बीवी के पास नहीं गया है, बच्चों के पास नहीं गया है, बच्चियों से मिलने नहीं गया है। हाँ हाँ हाँ। अचानक उस बूढ़ी माँ के हाथ आसमान की तरफ उठते हैं, लरजाते पूरे तौर पर लरसते हुए उठते हैं। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, वो बुढ़िया कुछ बड़बड़ाती हुई जुबान में, लड़खड़ाती हुई जुबान में कुछ रब से कहती है, कुछ अल्लाह से कहती है। मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा ये कौन है और ये क्या कह रही है? वो नौजवान कहने लगा ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, और माँ तो माँ ही होती है। जब भी मैं इसकी खिदमत करता हूँ, जब भी मैं इसकी सेवा करता हूँ, जब भी मैं इसका कोई काम करता हूँ, जब भी मैं इसके हाथ और पैर दबाता हूँ, जब भी मैं इसे खाना खिलाता हूँ, तब ये रब्बुल जलाल के सामने अपने हाथों को उठाती है और दुआएं करती है, आय अल्लाह मेरे इस बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना, मेरे इस बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना। अरे कहाँ मैं, कहाँ मूसा, कहाँ मैं, कहाँ मूसा? मूसा कलीमुल्लाह ने दिल ही दिल में कहा, ऐ नौजवान तेरी माँ की दुआओं को रब्बुल जलाल ने कबूल फरमा लिया है और तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दिया है। मुसलमानों, माओ की दुआएं लो, नौजवानों, माएँ जिंदा हैं, उनकी कदर करो, उनकी दुआएं लो। हाँ हाँ, मदीने वाले रसूल ने फरमाया माँ की दुआएं रद्द नहीं होती, और जिस तरीके से माँ की दुआएं रद्द नहीं होती उसी तरीके से माँ की बद्दुआएं भी रद्द नहीं होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सलमान कासमी, मौलाना सलमान कासमी, मौलाना सलमान कासमी। फाइनल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। मुल्क हिंदुस्तान का नौजवान बिगड़ गया, घर में बीवी आ गई, बीवी के प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी बूढ़ी माँ को ठुकरा रहा है हिंदुस्तान का नौजवान। शर्म नहीं आती? वो माँ जिसने बचपन में गलाजत को साफ किया, उसको पूरे तौर पर रुसवा कर रहा है हिंदुस्तान का नौजवान, बुरे बाप को धक्के दे रहा है। अरे तुम भूल गए मदीने वाले रसूल का पैगाम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कोई बेटा अपनी माँ को तंग करता है और उस माँ के दिल से आह निकलती है, रब्बुल जलाल के महबूब ने फरमाया अगर उस आह को समंदर में डाल दिया जाए तो उसमें भी आग लग जाए, आग लग जाए। माँ को परेशान न करना, आज से इरादा करके जाओ इंशाअल्लाह माओ की खिदमत करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। बीवी का भी हक है, बीवी की खातिर अपने माओ के हुकूक को बर्बाद ना करो, और अपने माओ की खातिर अपने बीवियों के हुकूक को भी बर्बाद ना करो। बीवी का भी हक है, माँ का भी हक है, और पूरे तौर पर बेटियों का भी हक है, और पूरे तौर पर पड़ोसियों का भी हक है। सबके हुकूक का ख्याल रखो। हाँ हाँ, रब्बुल जलाल खुश हो जाएगा। हर एक के हुकूक का ख्याल रखो, वरना रब्बुल जलाल के यहाँ पकड़ हो जाएगी। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वतमेन पूजेत। देखो इस श्लोक के अंदर भी यही बताया गया, 7 तीर्थों से ज्यादा अच्छी तेरे लिए तेरी माँ। समझ में आ रहा है? बंगाल के लोगों समझ में आ रहा है माशाअल्लाह। हाँ हाँ, मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम सब इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाएं कि आज से इंशाअल्लाह हम अपनी माओ की खिदमत करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। आज से इंशाअल्लाह नमाजें नहीं छूटेंगी, आज से इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करेंगे। आज के बाद हम बहनों के हुकूक को नहीं मारेंगे, आज के बाद अपनी बीवियों पर जुल्म नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह हमें कैसे पता चले कि हम अच्छे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम्हारी बीवियां कहें कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। हाँ, अब क्यों ये बीवी का नाम क्यों लिया अल्लाह के रसूल ने? इस वजह से क्योंकि बीवी खूब जानती है आपका चरित्र कैसा है, आपका किरदार कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है। हाँ हाँ, आप कितने अच्छे अखलाक के मालिक हैं। हाँ, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुम बीवियों के मुकाबले में अल्लाह से डरा करो। ये पूरे तौर पर नाजुक होती हैं, ये एक लकड़ी की तरह है, सूखी हुई टहनी की तरह है।
इनको मोहब्बत से समझाया करो, प्यार से समझाया करो। अगर इनको एकदम से सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएंगी। अगर घर में बीवी है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत नेक बीवी है। अगर घर में बेटी है तो रब्बुल जलाल ने फरमाया बेटी को रब्बुल जलाल ने रहमत बनाया है। अगर घर में बेटा है तो रब्बुल जलाल के महबूब ने फरमाया बेटा अल्लाह की नेमत है। माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है, बाप है तो उसके वो जन्नत का दरवाजा है। हाँ हाँ देखो ये है हमारी शरीयत, ये है हमारा दीन, ये है हमारा इस्लाम। कितना खूबसूरत इस्लाम है। इसमें नफरत की गुंजाइश नहीं है, इसमें दहशत की गुंजाइश नहीं है, इसमें पूरे तौर पर किसी को ताना देने की गुंजाइश नहीं है। बाज लोग इस्लाम को दहशत के साथ जोड़ देते हैं। बाज लोग कहते हैं इस्लाम दहशत गर्दी सिखाता है, इस्लाम आतंक सिखाता है। नहीं, पूरा कुरान पढ़ जाइए। हाँ 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 रब्बुल जलाल के जलाल की कसम, हाँ कुरान करीम के अंदर या इस्लाम के अंदर शरीयत मुतहरा के अंदर दहशत नहीं है। अरे कुरान तो दहशत को मिटाने की बात करता है, कुरान तो नफरत को मिटाने की बात करता है, कुरान तो आतंक को खत्म करने की बात करता है। हाँ कुरान का पैगाम है। हाँ हाँ जिसने एक इंसान को कत्ल कर दिया वक़तलन नास जमीआ, गोया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल कर दिया। हाँ हाँ इस्लाम दहशत के खिलाफ आवाज उठाता है, इस्लाम आतंक के खिलाफ आवाज उठाता है। मदीने वाले रसूल का पैगाम है वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना। ऐ मुसलमानों आपस में हसद न करना, आपस में जलन न रखना, अपने को अच्छा दूसरे को हकीर न समझना। हाँ हाँ दूसरे को गिराने की कोशिश न करना, अपनी सरबलंदी की खातिर दूसरे को नीचा न दिखाना। हाँ हाँ कुनू इबादल्लाहि इख्वाना, सब अल्लाह के बंदे बनकर अल्लाह की धरती के ऊपर रहना। वला तुफ्सिदू फिल अर्द वला तुफ्सिदू फिल अर्द, खबरदार खबरदार ये धरती अल्लाह की है, ये जमीन अल्लाह की है, ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह की जमीन के ऊपर फसाद न बर्पा करना, ये कुरान का पैगाम है। जाओ बताओ उनको तो इस्लाम को दहशत को पूरे तौर पर दहशत का पैगाम कहते हैं, जो कुरान को दहशतगर्दी से जोड़ते हैं। जाओ उन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। इस्लाम दहशत के खिलाफ आवाज उठाता है, इस्लाम दहशत के खिलाफ आवाज उठाता है। इस्लाम का पैगाम इंसानियत है, इस्लाम का पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम का पैगाम शफ़क़त है, इस्लाम का पैगाम उख़ुवत है, इस्लाम का पैगाम मोहब्बत है। इस्लाम चाहतों की बात करता है, इस्लाम शफ़क़तों की बात करता है, इस्लाम मोहब्बतों की बात करता है। इस्लाम दहशत को पसंद नहीं करता, कुरान दहशत को पसंद नहीं करता। अरे मदीने वाला रसूल तो ताना देने को पसंद नहीं फरमाता। नहीं सल्लुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन वालल फाहिश वालल बदी। हाँ हाँ निसाई शरीफ की रवायत है, इमामुल अंबिया ने फरमाया मुसलमान की शान नहीं वो मुसलमान को ताना दे। हाँ हाँ अरे देखो तो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सी। मेरे नबी ने फरमाया वो मुसलमान नहीं, वो कलमा वाला नहीं, वो ईमान वाला नहीं, जो अपने लिए जो पसंद करता हो वही अपने भाई के लिए ना पसंद करे। अरे ये हमारी शरीयत का पैगाम है, ये हमारे इस्लाम का पैगाम है, ये हमारे कुरान का पैगाम है। ऐ मुसलमानों तुम इस कुरान के पैगाम को दुनिया में आम करो, इस कुरान का सही तारुफ अवाम के सामने पेश करो और दुनिया के जालिमों को बताओ जुल्म की पूरे तौर पर जुल्म की उम्र बड़ी थोड़ी होती है। देखो बड़े बड़े जालिम दुनिया में आए हैं लेकिन उनकी उम्रें बहुत थोड़ी हुई है। दुनिया ने चंगेज खां को भी देखा है, दुनिया ने रुस्तम को भी देखा है, दुनिया ने हलाकू को भी देखा है, तारीख ने इनको माफ न किया है। देखो 33-34 साल की उम्र में पूरे तौर पर जहन्नम में चले गए हैं। हाँ हाँ कितने दिन ये जालिम जुल्म करेंगे, एक दिन तो रब्बुल जलाल की अदालत में जाना है। उस दिन इनको पता चलेगा कि रब्बुल जलाल क्या होता है, रब्बुल जलाल का पैगाम क्या था, मदीने वाले रसूल ने क्या फरमाया था। हाँ हाँ हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारा कुरान हमेशा मोहब्बत की बात करता है। देखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, मारा गया, मक्के की गलियों में घसीटा गया। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के की गलियों में घसीटा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को काबे में
مارا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، حضرت عثمان غنی کو چٹائی کا دھواں دیا گیا، امام الانبیاء نے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کرتے چلے گئے، طائف میں میرے نبی کو زخمی کیا جا رہا ہے، نالین مبارک خون سے بھر گئے ہیں، ہاں میدان احد کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے، بدر میں ستایا گیا، حنین میں ستایا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، خباب کے جسد اطہر پر کوڑے برسائے گئے، ہاں عمار ابن یاسر کی والدہ کا قتل کیا گیا، لیکن میرے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کرتے چلے گئے۔ یہی پیغام ہے اسلام کا، یہی پیغام ہے قرآن کا، یہی پیغام ہے شریعت کا۔ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ آج کوئی بھائی اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ معاف کرنا بہادروں کا کام ہوتا ہے، معاف کرنا بہادروں کا کام ہوتا ہے۔ بزدل کبھی معاف نہیں کیا کرتا، وہ تو بدلہ لینے کے بہانے ڈھونڈا کرتا ہے۔ اس وجہ سے میں عرض کر دوں وقت کافی ہو چکا، طبیعت میں بھی بساست نہیں، تھکن کے بہت زیادہ احساسات ہے، کل بھی سفر کرنا ہے، پرسوں پھر سفر ہے، ہاں لہذا اب دھیرے دھیرے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ آخر میں نبی کی سیرت کے متعلق تھوڑا سا اور میں عرض کیا دیتا ہوں، 2-4 منٹ میں جو رب بلواتا چلا جا رہا ہے میں عرض کر دوں۔ اس نبی مکرم کی شان، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، کس شان سے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ جہاں وہ یتیم مکہ پیدا ہو رہا ہے، جہاں سے بات میں نے ختم کی تھی، شروع کی تھی، وہی ختم کر رہا ہوں۔ وہ یتیم مکہ جس کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کو بلا لیا، ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے کہ یتیم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ عبد المطلب جو دادا ہیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، انہوں نے دل میں کہا اے ہائے میرا بیٹا عبداللہ چلا گیا، اب اس کی نسل آگے زندہ کیسے رہے گی، اب اس کا نسب زندہ کیسے رہے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے عبد المطلب، تو اس بچے کی پیدائش پر غم کر رہا ہے، سوچ رہا ہے اس کی نسل کیسے زندہ رہے گی۔ ارے اس